میں اپنے بھائی وزیر خزانہ صاحب کو گزارش یہ کروں گا، یہ جو آپ نے اریسٹ کا معاملہ ڈالا ہے یہ مہربانی کریں اس کو ختم کریں. اور میں یہ آپ کو بتا دوں کہ جب بھی ایسے قانون بنائے جاتے ہیں وہ سب سے پہلے اپنے خالق کو کھاتے ہیں. تو مجھے ڈر ہے کہ آپ نے اگر یہ قانون بنایا تو آپ پہ ہی اس کا استعمال نہ ہو جائے. دوسری بات، بہت سی ایگزمپشنز وڈرا ہوئی ہیں. جب ایک پالیسی ملک میں بنتی ہے، کوئی حکومت بھی بنائے، غلط بھی بنا دے، لوگ اس کی بنیاد پہ انویسٹ کرتے ہیں. اگر آپ وہ ایگزمپشنز آج وڈرا کر لیں گے تو آپ کی بات پہ کبھی کوئی اعتماد نہیں کرے گا. نئی مشینری پہ آپ نے 17% کا سیلز ٹیکس لگا دیا ہے. اس کا ایفیکٹ آپ ہاؤس کو بتا دیں. ایفیکٹ یہی ہوگا کہ پیسے آج آپ کو مل جائیں گے، اگلے 2-3 سال میں ایڈجسٹ ہو جائیں گے. آج آپ کا ریونیو بڑھ جائے گا، کل کم ہو جائے گا. لیکن جو برڈن انویسٹر میں پڑے گا اس کا کون ذمہ دار ہے؟ یہ مہربانی فرمائیں، یہ برڈن مت ڈالیں نئی انڈسٹری پر. پھر جو سینٹ کی ریکمنڈیشن، میں اسی پہ بات کر رہا ہوں، یہاں بہت سے معاملات سی پیک کے ہیں. تقریباً جو انہوں نے پی ایس ڈی پی کی بات کی ہے اور اس سے پہلے بھی جو ریکمنڈیشنز ہیں، یہ آدھی سے زیادہ سی پیک سے ریلیٹ کرتی ہیں. سی پیک کو ہم کیا فنڈنگ دے رہے ہیں، کیونکہ سی پیک تو بالکل 3 سال میں بند ہو کر رہ گیا ہے. اس کی کیا وجوہات ہیں ہماری سمجھ سے باہر ہے، کیونکہ پاکستان کے باہر کوئی انویسٹرز کی لائن نہیں لگی ہوئی جو یہاں پر انویسٹ کریں. سی پیک سب سے بڑی انویسٹمنٹ ہماری ہسٹری کی تھی، اس کو بند کیا گیا ہے. وہ وجوہات ہماری سمجھ سے کم از کم باہر ہیں. میں پھر سرکاری ملازمین کی بات کروں گا کہ خدا کے لیے کم از کم انفلیشن کے برابر تو ایڈجسٹ کر دیں. یہ ملازمین آپ کے ملازمین ہیں، یہ تنخواہ آپ سے لیتے ہیں. یہ ایڈ ہاک ریلیف جو ہے 10% کی بیسک پے پہ، یہ ان کا کام نہیں کر سکتی. تو میں اس کے علاوہ یہ جو بنیادی اشیاء ہیں کھانے پینے کی، جیسے ان پر جی ایس ٹی لگایا گیا، دودھ پر لگایا گیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ چینی پر لگا دیا گیا ہے. یہ سب مہنگائی میں اضافہ کریں گی. آپ کے بجٹ میں کوئی کوشش بھی نہیں ہے مہنگائی کو کم کرنے کی. لیکن خدا کے لیے اگر کم نہیں کر سکتے تو بڑھائیں تو مت. یہ اضافی جی ایس ٹی لگا کر یہ آپ مزید عوام پر بوجھ ڈال رہے ہیں، یہ بات بھی مناسب نہیں ہے. میں ایک بات سر میں ختم ہو گیا. دو میں باتیں وزیر خزانہ سے ضرور کروں گا. 2 فگرز اپنی سپیچ میں بیان فرما دیں کہ چونکہ اس ملک میں بڑے مہنگے بجلی کے پلانٹ لگے ہیں، ایل این جی آئی ہے، اس نے ہمارے گردشی قرضے میں اضافہ کر دیا ہے. تو یہ بتا دیں کہ گردشی قرضہ آج ہے کیا، سرکولر ڈیٹ 30 جون کو اس ملک میں کیا ہوگا. اور دوسرا جو سینٹ نے بھی پوچھا ہے کہ اس ملک کا ڈیٹ کیا ہوگا جب آپ کی حکومت 3 سال مکمل کرے گی، تو اس ملک کا ڈیٹ کیا ہوگا. یہ بڑا ضروری ہے. اور میں یہ 35 نمبر ریکمنڈیشن ہے پی ایس ڈی پی کے اندر کہ سینٹ نے ریکمینڈ کیا ہے 35 نمبر ریکمنڈیشن میں کہ قومی اسمبلی میں ایک جم بنایا جائے. آپ نے دیکھا ہوگا جب لوگوں نے کتابیں ایک دوسرے کو ماری ہیں تو وہ زور سے نہیں مار سکے. تو اگر آپ یہ جم بنائیں گے تو اگلی دفعہ زور سے کتابیں ایک دوسرے کو مار سکیں گے. تو اس کو بھی دیکھ لیں. آپ کا بہت شکریہ. YouTube پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.